الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 53 سے درس شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جو جزا و سزا کا قانون اس دنیا کے لیے ہے اس کو بیان کیا اور مخاطبین کو توجہ دلائی کہ تم لوگ کیوں اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو گیا تو اس وقت بتاؤ اس عذاب کو ٹالنے کے لیے کیا کرو گے۔ وہی مضمون ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ، وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے۔ یعنی جب یہ بات بتائی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، اس قانون کو واضح کیا جاتا ہے اور اس وضوح کے ساتھ ساری بات بیان کر دی جاتی ہے تو پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حقٌ ہوا، کیا یہ واقعی سچ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس سوال میں، یعنی یہ جو ہے نا کیا یہ واقعی سچ ہے، اس سوال میں انکار و استہزاء کا وہ پہلو نمایاں ہو گیا ہے جو اوپر متى ھذا الوعد کے سوال میں ذرا مخفی تھا۔ اوپر بھی انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی، یہ وعید کب پوری ہوگی، یہ جو تم ہر دوسرے دن عذاب کی بات سناتے ہو یہ کیا بات ہے اور اس کا کون سا وقت ہے۔ تو وہاں الفاظ یہ تھے کہ متى ھذا الوعد، اسلوب ایسا تھا کہ اگرچہ وہ سوال بھی سوال کے لیے نہیں پوچھا گیا تھا، اس میں بھی انکار اور استہزاء ہی تھا۔ یعنی ہم جب کسی بات کو نہیں ماننا چاہتے تو بعض اوقات سوال کے انداز میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہاں یہ استہزاء، یہ انکار مخفی تھا، یہاں آ کے وہ بالکل نمایاں ہو گیا ہے۔ احق ہوا، کیا یہ واقعی سچ ہے۔ قل ای وربی انہ لحق، کہہ دو ہاں میرے پروردگار کی قسم یہ شدنی ہے، یعنی یہ ہو کر رہنا ہے، یہ واقعی حقیقت ہے، یہ حقیقت تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استکبار کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہو تو وہ قیامت میں جب گرفت فرمائے گا تو کون ہے کہ جو اس دن اٹھنے سے انکار کر دے گا۔ اور اگر اس دنیا میں وہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد سزا کا فیصلہ کرے گا تو کون ہے کہ جو بچ کے کہیں نکل جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وما انتم بمعجزین، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اس پر حاشیہ ہے یہ ان کی رعونت پر ضرب لگائی ہے، یعنی جو ایک خاص طرح کا تکبر ان کے لہجے میں تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بادشاہی قائم ہے، صدیوں سے ہم یہاں بسے ہوئے ہیں، یہ جن چیزوں پر ہمیں متربع کیا جا رہا ہے، تم شرک کرتے ہو، تم قتل کرتے ہو، تم بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہو، یہ کوئی نیا کام ہے جو ہم نے آج کیا ہے، اس سے پہلے بھی صدیوں سے یہی کرتے رہے ہیں، کس نے گرفت کیا ہم پر۔ تو اس مہلت نے جو رعونت پیدا کی ہوتی ہے قوموں میں، وہ رعونت باطن میں تو موجود ہوتی ہے، بے پرواہی، غفلت اور بے پرواہی سے آگے بڑھ کے خاص طرح کا استکبار، پیغمبروں کی دعوت اس کو سامنے لے آتی ہے۔ یعنی جب بار بار توجہ دلائی جاتی ہے تو باطن کے اندر چھپی ہوئی رعونت، باطن کے اندر چھپا ہوا استکبار، وہ پھر گفتگوؤں میں، باتوں میں، لب و لہجے میں سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی رعونت پر ضرب لگائی ہے کہ اس وقت تو مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جب حقیقت سامنے آ جائے گی تو خدا کے مقابلے میں بے بسی کے سوا تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔
یہی وہ چیز ہے جس کو واضح کرنے کے لیے پیغمبروں کی اور ان کی قوموں کی سرگزشتیں قرآن میں دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں کہ اس سے پہلے کی تاریخ دیکھ لو، اور وہ تاریخ وہی ہے جس سے اہل عرب واقف تھے، وہ جانتے تھے۔ عاد، سمود، یہ عرب ہی کی اقوام ہے، ان سے وہ اچھی طرح واقف تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ جس طرح سے ہمارے ہاں بعض واقعات، حوادث وہ ایک تاریخی مسلمہ کے طور پر بیان ہوتے ہیں، وہ ضرب المثل بن چکے ہوتے ہیں، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ہر آدمی اس کو جان لیتا ہے، تو ان کے ہاں بھی ان واقعات کی یہی حیثیت تھی۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کہہ دو ہاں، میرے پروردگار کی قسم یہ شدنی ہے اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس وقت یعنی جب جزا کا یا سزا کا موقع آ جائے گا، اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا۔ یعنی اس وقت کی صورت یہ ہوگی کہ زمین و آسمان کی بادشاہی بھی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کہے گا کہ یہ لے لو اور مجھے اللہ کے اس عذاب سے بچا لو، اللہ کی اس گرفت سے بچا لو۔ وہ ایسی بے بسی کا وقت ہوگا۔ اس وقت ہر شخص کے پاس جس نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اس کو فدیے میں دینا چاہے گا۔ اس وقت یہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے۔ یعنی وہ صورت کیا ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو جائے گی اور آنکھیں بھی دیکھ لیں گی، علم بھی یقین کے درجے میں ہوگا، جھٹلانا بھی ممکن نہیں ہوگا، پھر کیا کہیں گے؟ دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو گویا عین الیقین ہو جائے گا۔ یعنی اب تو بحث کی گنجائش بھی ختم ہو گئی، اب گریز و فرار کے راستے بھی بند ہو گئے۔ اب کیا کہیں گے؟ یہ نہ استہزاء کا موقع ہے، نہ اب مذاق اڑانے کی کوئی مہلت باقی رہی ہے، نہ اپنی طرف سے بات بنانے کے موقع باقی رہ گئے ہیں۔ اب سوائے اس کے کیا ہے کہ جو کچھ ہے بس دیکھیں اس کو اور چکھیں اس عذاب کا مزہ۔ تو فرمایا کہ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ سنو، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ یعنی اس وقت ہے یہ سب چیزیں جو تم اپنی سمجھ کر بیٹھے ہو اور بڑا اپنا کارنامہ خیال کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں اگر دولت ملی ہے، اقتدار ملا ہے، خدم و حشم ملے ہیں تو یہ کوئی ہماری غیر معمولی کارکردگی کا صلہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور وہ اس سب کو واپس لے لے گا۔ سن رکھو، اللہ کا وعدہ شدنی ہے، ہو کر رہنا ہے۔ یہ وعدہ دائیں بائیں نہیں ہوگا، یہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ کی وعید ہے، یہ سامنے آ جائے گی، مگر افسوس کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ یعنی ان کو اس کا احساس نہیں کہ یہ پیغمبر کتنی بڑی خیرخواہی کر رہے ہیں، جو لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو وقت سے پہلے محفوظ کر لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ آخری درجے کی نصح و خیرخواہی ہے، آخری درجے میں لوگوں کے ساتھ محبت ہے، آخری درجے میں ان پر رافت اور رحمت ہے۔ یہ شکر گزار ہونے کے بجائے جو رویہ اختیار کر رہے ہیں، یہ کسی سلیم الطبع انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ سن رکھو، اللہ کا وعدہ شدنی ہے، مگر افسوس کہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔
ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، حقیقت یہ ہے کہ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ یعنی یہ کارخانہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جس میں کسی دوسرے کے لیے مداخلت کی گنجائش ہو۔ وہ تنہا خالق ہے اور یہ امر بھی، نظم بھی، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی باغ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس پر حاشیہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی وہاں تمہارا استقبال کرنے نہیں ہوگا، بلکہ تنہا خدا ہوگا جس کے حضور میں پیش کر دیے جاؤ۔ صاف صاف طریقے سے ان کو بتا دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہاں بھی معاملہ کرنا ہے تو اللہ ہی کے ساتھ کرنا ہے۔ عذاب کے موقع پر بھی اگر کسی نے ہاتھ پکڑنا ہے تو اللہ ہی نے پکڑنا ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قیامت میں حشر کا میدان سامنے آئے گا، وہاں بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اور جو آخری نتیجہ نکلنا ہے وہ بھی اللہ ہی کے اذن، اللہ ہی کے حکم، اللہ ہی کے فیصلے سے نکلنا ہے۔ تو اپنی تمام معاملات اسی کے سپرد کرو اگر بچنا چاہتے ہو۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہ تنبیہ جب اس مقام پر پہنچی ہے تو یہ دیکھیے کس دل نواز انداز میں خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، یہ تمہارے مالک کی طرف سے موعظت ہے، نصیحت ہے۔ اس پروردگار نے فیصلہ کیا کہ براہ راست اپنے الفاظ میں تم تک اپنی بات پہنچائے، اس پر شکر گزار ہونا چاہیے تھا تمہیں۔ لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، اور جو سینوں میں دھڑکتے ہیں، یعنی یہ جو دل ہیں اور جو سینوں میں دھڑکتے ہیں ان کی شفا، اور ان کے لیے ہدایت و رحمت و ہدم و رحمت للمومنین، جو ماننے والے ہوں۔ یہ جو شفا، ہدایت و رحمت، اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان بیماریوں کی طرف اشارہ ہے جو دلوں کو لگ جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں دل کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کی اصل شخصیت کے لیے، وہ اصل شخصیت جو آسمان سے آتی ہے۔ ہمارا قالب قرآن نے بتایا ہے کہ اس زمین میں تیار ہوا ہے۔ اس قالب کے لیے اس دنیا، اس مادی دنیا کی چیزیں استعمال کی گئی ہیں، یہ انہی سے وجود پذیر ہوا ہے، اور اس کے مراحل ہیں، وہ اب بھی انہی مراحل سے گزر کر بنتا ہے۔ لیکن انسان کی وہ شخصیت جو ایک شعوری شخصیت ہے، جو اپنے آپ کو بھی جانتی ہے، اپنے شعور کو بھی جانتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس پر اپنی صفات کا پرتو ڈال دیا ہے، یہ آسمان سے آئی ہے، اور یہ شخصیت تمہارے اندر رکھتی جاتی ہے، اس کا مرکز تمہارا دل ہے۔ یہ ان بیماریوں کی طرف اشارہ ہے جو دلوں کو لگ جاتی ہیں اور انسان کو تمام انسانی اوصاف سے محروم کر کے حیوانات کے درجے تک گرا دیتی ہیں۔ انسان کے وجود کی اصلی کشمکش ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس کا قالب بالکل حیوانی ہے، جیسے کہ کسی بھیڑ بکری کا قالب ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ویسے ہی ہے۔ یعنی شکل صورت بھی ظاہر ہے کہ انسان کو بہت غیر معمولی دی گئی ہے، لیکن کسی جانور کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی کمتر شکل و صورت دی گئی ہے۔ اس کے لحاظ سے وہ اللہ کا کمال ہے اور اس کا فن ہے، جس کا نمونہ ہے، غیر معمولی نمونہ۔ تو اس لیے قالب کے لحاظ سے تو ہم سب حیوانات ہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ حیوانات کے درجے میں آدمی گر گیا ہے تو مطلب کیا ہے کہ اب وہ جبلتوں کا غلام ہے، کھائے گا، پیے گا، جنسی ضرورتیں پوری کرے گا، اور بس اپنی حفاظت کرے گا، اپنے بچے پالے گا، چلا جائے گا۔ یہ حیوانی تقاضے ہیں۔ انسان جن چیزوں سے بنتا ہے
وہ اس کا عقلی وجود ہے، اس کی اخلاقی شخصیت ہے، اس کی حص جمالیات ہے، اور ان چیزوں کا پھر ایک برتر شعور ہے جس سے وہ محسوس کو دیکھ کر نامحسوس کو دریافت کرتا ہے، اصل کو دیکھ کر فروع تک پہنچ جاتا ہے، اس کا سارا علم اس کی اسی صلاحیت کا ظہور ہے۔ یہ انسان ہے جس کو کچھ، یہ انسان یعنی وہ انسان جو اس کی اصل شخصیت ہے، جس کو کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، جسم کی بیماریوں کے لیے ہم نے طب کا علم وجود پذیر کیا ہے، تحقیق بھی کرتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں۔ وہ بیماریاں جو انسان کی شخصیت کو لگتی ہیں، وہ وہی بیماریاں ہیں جن کو اخلاقیات کے ماہرین بیان کرتے ہیں، یعنی یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ تکبر ہے، یہ عناد ہے، یہ ضد ہے، یہ ہے وہ بیماریاں۔ یہ بیماریاں کسی درجے میں بھی اگر انسان کو لگ جائیں تو یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہیں، یہ جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے اثرات کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ان سے بعض اوقات آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا ہے کہ قرآن شفا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے، اس کے لیے شفا ہے جو سینے میں دھڑکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری اس شخصیت کی اصلاح کرتا ہے، ہماری اصل شخصیت کو پاکیزہ بناتا ہے، اس کو جو بیماریاں لگ جاتی ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ تو اس پہلو سے قرآن شفا ہے۔ اور یہ دوسری بات جو بیان کی کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، یعنی دنیا میں ہدایت اور آخرت پہ خدا کی رحمت و عنایت جو اس کے ماننے والوں کو لازماً حاصل ہو جائے گی۔ ہدایت کی یہاں ضرورت ہے کہ انسان صحیح راستے کو پالے، صراط مستقیم کو دریافت کر لے، اس پر چلنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے، اس میں جو آگے کہیں کوئی پگڈنڈی آتی ہے، موڑ آتا ہے، وہاں غلطی نہ کھائے، یہ ہدایت ہے۔ اور یہ ہدایت اللہ کے پیغمبر لے کے آتے ہیں۔ یہ ہدایت عالمگیر صداقتوں پر مبنی ہے، اس میں تمام پیغمبر ایک ہی بات کہتے رہے، وہ ایک ہی حکمت ہے، ایک ہی اصول ہیں جن کی دعوت دیتے ہیں، یعنی توحید کی دعوت، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی منادی، آخرت میں ایمان اور عمل کی بنیاد پر پرسش، یہ پیغمبروں کی دعوت ہے، وہ یہی دعوت دیتے ہیں۔ اور جو وہ ہدایت دیتے ہیں اس کا ہدف اور مقصد بھی ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، یہ کہ انسان اپنی زندگی کے ہر پہلو کو پاکیزہ رکھے، انفرادی زندگی میں پاکیزگی، اجتماعی زندگی میں پاکیزگی، گھر میں پاکیزگی، باہر پاکیزگی، محلے میں پاکیزگی، پاس پڑوس میں پاکیزگی، قومی سطح پر سیاست، معیشت، معاشرت، جس کی ذمہ داری بھی دی جائے اس میں پاکیزگی، یعنی انسان اخلاقی لحاظ سے معاشرے کو ایسے صاف رکھے کہ اس میں ادنیٰ درجے میں کوئی داغ نظر نہ آئے، یہ ہدف ہونا چاہیے۔ کمزوریاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، داغ بھی لگیں گے، لیکن میرا آپ کا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ اصل دین ہے، یعنی اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کا ہدف یہی چیز ہے۔ وہ اور کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو سامنے رکھ کر بعض اوقات جنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن یہ ہدف، یہ مقصد ہے جو دین کے تمام احکام میں ہر جگہ پیش نظر ہے۔ چنانچہ جب ہم ان صورتوں پر دین کا کوئی حکم اطلاق کر کے دکھاتے ہیں جو صراحتاً بیان نہیں ہوئی، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی سب سے پہلی چیز جو سامنے رہنی چاہیے وہ یہ مقصد ہے، یعنی اس مقصد سے کوئی انحراف نہ ہو۔ جب آپ دین کی بات بتائیں، دین کا حکم بتائیں، دین میں کوئی استثناء بیان کریں، کسی رخصت کا ذکر کریں، تو جو چیز ہدف کے طور پر پیش نظر ہو، علماء کو بھی رکھنی چاہیے، دین کے خدام کو بھی، وہ یہ ہے کہ یہ مقصد دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ تزکیہ، پاکیزگی، دلوں کو صاف کرنا ہے، ہر آلودگی سے صاف کرنا ہے، تو اسی کو یہاں ہدایت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ہدایت ہے جس کے ذریعے سے یہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل ہے آخرت میں خدا کی رحمت و عنایت۔ اس لیے قرآن مجید اپنی ہدایت کو پیش کرتا ہے تو اس منزل کا پتہ بھی دیتا ہے
کہ اس راستے پر چلو گے تو اس کا نتیجہ خدا کی رحمت کی صورت میں نکلے گا۔ اور ہم سب عاجز بندے جن کو امتحان میں ڈالا گیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہی کے لیے ہر وقت کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ جو سایہ کرے گی، یہ رحمت ہی ہے کہ جو ہماری جدوجہد کو کامران کرے گی، یہ رحمت ہی ہے کہ جس سے عفو و درگزر کی بنیاد پر ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو رحمت ہی کی توقع کرنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے۔ یعنی کیا چیز آئی ہے؟ اللہ کی نصیحت۔ یہ پیچھے بیان ہوا نا کہ موعظۃ من ربکم، یہ جو دلوں کے لیے شفا بن کے چیز آئی ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے۔ اس میں عربیت کا ایک پہلو بھی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے، اس جملے میں فعل محذوف ہے، یعنی قل بفضل اللہ و برحمتہ جا، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی زبان کے بعض پہلو ہیں، طالب علموں کو ضرور ان پر توجہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آئی ہے۔ اب کیا فرمایا؟ فلیفرحوا، سو چاہیے کہ اس پر وہ خوشی منائیں، یعنی یہ تو رد کر رہے ہیں، اٹھا کے پھینک رہے ہیں، استہزاء کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ فی الواقع سلیم الطبع ہوتے، حقیقت کو سمجھنے والے ہوتے، تو ان کے ہاں تو جشن کا سما ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے اپنی آخری ہدایت کے لیے ان کو منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنا آخری پیغمبر بھیج دیا ہے۔ یعنی اس وقت ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ وہ تاریخ، وہ واقعات، ایک ایک فرد جو اس میں شریک ہوا، وہ کس طرح ہمارے لیے منبع الہام ہے۔ اسی سے ہم سب انسپریشن حاصل کرتے ہیں، اسی کے واقعات ہیں جن سے استدلال کرتے ہیں۔ تو وہ دور، وہ اگر کوئی 25-30 سال کا دور ہے تو وہ پوری انسانیت کے لیے منبع نور بن گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کے لیے وہ سب کچھ ہوا، جو اس کے براہ راست مخاطبین تھے، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ انہوں نے اس کو استہزاء کا نشانہ بنایا۔ وہ اس وقت اس کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، انہوں نے آگے بڑھ کے استقبال نہیں کیا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس پر خوشی مناتے، یہ اس سے بہتر ہے، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سلسلہ کلام کی ابتدا آیت 37 میں منکرین کے اس خیال کی تردید سے ہوئی تھی کہ قرآن کو یہ پیغمبر خود گھڑ کر لے آئے۔ یعنی یہاں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی وہ ہدایت اور وہ رحمت ہے کہ جو ہر روز نہیں ہوتی، غیر معمولی واقعہ ہوا ہے ان لوگوں کے لیے، انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ لیکن بات کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ آیت 37 سے یہ مضمون چلا تھا، اور وہ یہاں سے ہوئی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو یہ پیغمبر خود گھڑ کر لے آئے ہیں۔ ان سب چیزوں پر استدلال کے بعد جو اس معاملے میں الجھن کا باعث بن رہی تھی، اب قرآن نے اس پر دلائل دینا شروع کیے، ایک ایک کے بعد ہر چیز کو واضح کیا۔ جب یہ سب واضح ہو گئے تو یہ اب بطور التفات قرآن کی قدر و قیمت واضح کی ہے۔ یعنی آخر میں آ کے یہ کہا ہے کہ بدبختوں کیا باتیں کر رہے ہو، دلائل تو ہم نے دے دیے، لیکن اگر تمہارے اندر سلامتی طبع ہوتی تو ان دلائل کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہیں تو اس قرآن کو دیکھ کر، اس پیغمبر کو پا کر خوشی منانی چاہیے تھی۔ تمہارے لیے تو یہ جشن کا موقع تھا کہ ہمارا انتخاب ہو گیا ہے، ہماری طرف اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، ہم دنیا کے پیشوا بنا دیے گئے ہیں، ہمیں دنیا پر گواہی کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے جو بات چاہیں اس پیغمبر کی زندگی میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں پہچانی۔ یہ جو تم دنیا کے زخارف جمع کر رہے ہو، کوئی دولت جمع کر رہا ہے، کسی کو اقتدار کی پڑی ہوئی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جن میں ہلکان ہو رہے ہو، خیر مما یجمعون، اگر غور کرو تو ان سب چیزوں سے یہ کہیں بہتر ہے۔ یہ اللہ کی کتاب، یہ ہدایت، یہ رحمت، تمہارے شہر میں اس کا آ جانا،
تمہاری بستی میں اس کا آ جانا، تمہارے درمیان پیغمبر کا ہونا، تم جب چاہو دروازے پر دستک دو اور جب چاہو کچھ پوچھ لو، تم نے اس کی قدر نہیں پہچانی، ورنہ یہ دنیا کی ان سب چیزوں سے جن کے لیے صبح و شام سرگرداں ہو کہیں بہتر، بہت بڑی چیز ہے جو تمہیں میسر آئی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ ان سے پوچھو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا، پوچھو اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ یعنی اب گویا مضمون آگے بڑھا کہ ذرا اپنے توہمات پر ایک نگاہ ڈالو، یہ قرآن کیا ہے، یہ ہدایت کیا ہے، یہ تو ہم نے واضح کر دیا، لیکن تم اس کو بھی جھٹلا رہے ہو اور اپنے توہمات، اپنے مشرکانہ بدعات جو دین تم نے خود بنایا ہوا ہے اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہو اور اصرار کر رہے ہو کہ وہی صحیح ہے۔ تو اب اس پر سوالات کرنا شروع کیے۔ ان سے پوچھو، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیا، یعنی اپنے طور پر فیصلے کر لیے، یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، پوچھو اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے، یعنی ہے کوئی سند تمہارے پاس؟ تو اس میں گویا توجہ دلائی ہے کہ یہ حلت و حرمت، یعنی جس میں آپ اللہ کی نسبت سے یہ کہتے ہیں کہ اس چیز سے اللہ نے ہم کو روک دیا ہے، یہ اپنے طور پر نہیں کہی جا سکتی، اس کے لیے اللہ ہی کی سند ہونی چاہیے۔ تو بتاؤ کہ ہے کوئی سند یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ ام علی اللہ تفترون، یہ گویا اس کو پلٹ کر بتایا ہے کہ اپنی طرف سے دین بنانا، اپنی طرف سے دین بتانا، اپنی طرف سے حلال و حرام کے فتوے دینا، اپنی طرف سے اپنے توہمات کو اللہ کی شریعت کے طور پر پیش کرنا، یہ تم جانتے ہو کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کہہ کر بھی کہ اچھا ہے لوگوں میں ذرا ہم دین کی محبت ہی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو تقوی ہی سکھا رہے ہیں، یہ ذمہ داری تم کو کس نے دی؟ کس نے کہا یہ؟ اللہ کا دین اللہ کی سند کی بنیاد پر پیش کیا جائے گا، اور اگر نہیں پیش کرو گے تو یہ آسان سی چیز نہیں ہے کہ یہ کہہ کے چھوٹ جاؤ گے کہ ہم نے تو ایک چیز کو ممنوع ہی کہا تھا نا۔ نہیں، یہ اللہ پر افطرا ہے، اس پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو بدعت جب بھی وجود میں آئے گی وہ افطرا علی اللہ ہی ہوگی، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوگا۔ تو اس لیے دونوں کو مقابل میں رکھ دیا کہ اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ جو بھی دین بیان کرتا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفکر ہے، یہی سوال ہے اس سے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ دیکھیے سوال کیا ہے، اللہ اذن لکم، یعنی اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا، اللہ نے اس کی اجازت دی، اللہ کی طرف سے کوئی سند ہے جو یہ بات کہہ رہے ہو؟ اچھا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد دوسری صورت یہ نہیں ہے کہ چلیے کیا فرق پڑتا ہے، دوسری صورت ہے ام علی اللہ تفترون، پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، یعنی دونوں میں سے ایک ہی چیز ہے، تو اس کا فیصلہ کرو۔ پوچھو اس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ۔ یہ دیکھیے کہ یہ بدعت کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارے ہاں جب کبھی یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ ذرا سن لیجئے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ پہلے یہ سوال کیا کہ ان سے پوچھو، یہ تم نے اپنی طرف سے جو فتوے دے رکھے ہیں، فلاں چیز دین میں یوں ہے اور فلاں یوں ہے، تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کا حکم نازل کیا، اگر وہ ہے تو سند پیش کرو، نہیں ہے تو پھر سن لو کہ جھوٹ باندھ رہے ہو، دوسری کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بتایا کہ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان لوگوں کا قیامت کے دن کیا گمان ہے جو اللہ پر جھوٹ لگاتے ہیں، یعنی اندازہ کر سکتے ہو کہ کس طرح کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ گے، کیا خیال کرتے چھوٹ جاؤ گے وہاں پہ، اس کی سزا کا تمہیں اندازہ ہے؟ یہ اس پر حاشیہ، یہ افتراء علی اللہ، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے جرم کی انتہائی شناعت کا اظہار ہے۔
اس سے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح مطمئن بیٹھے ہو بدعتیں ایجاد کر کے اور اللہ پر جھوٹ باندھ کے اور اپنی طرف سے دین بنا کے بتا کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو کہ قیامت آئے گی تو کچھ نہیں ہوگا. قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے تمہارا؟ یہ کبھی تم نے سوچا؟ استاد امام لکھتے ہیں سوال کر کے جواب دیے بغیر بات ختم کر دی. یعنی سوال کیا جواب نہیں دیا. ما ظن الذین، کیا گمان ہے. سوال کر کے جواب دیے بغیر بات ختم کرتی ہے جو متکلم کے انتہائی غضب کی دلیل ہے. یعنی اللہ کا غصہ اپنی انتہا پر پہنچ گیا ہے تو جواب بھی نہیں دیا. مطلب یہ ہے کہ کیا یہ شامت زدہ لوگ اس جرم عظیم کو کوئی معمولی بات سمجھے بیٹھے ہیں؟ قیامت آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ اس جسارت کی ان کو کیا سزا ملتی. تو یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے جو آدمی بھی دین بتاتا ہے یا دین کی بات کرتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ اس کو پورا اطمینان پہلے اس کے اپنے ضمیر میں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بات ہے اور میں اس کی سند پیش کر سکتا ہوں، اور ہر سننے والے کا حق ہے کہ وہ یہ سند اس سے مانگے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو اس کو متنبہ کرے کہ یہ تم خدا پر جھوٹ باندھ رہے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.